السلام علیکم دوستو. آج کے اس کلاس میں ہم اردو ماڈل پیپر کو سالو کریں گے اور آنے والے اگلے کلاسز میں بھی اردو ماڈل پیپرز اسی طرح سالو کریں گے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کلاس کو اینڈ تک دیکھیے، آخر تک دیکھیے، اور آنے والے تمام ماڈل پیپر سالو کرنے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کرے ہوں تو سبسکرائب کیجئے، اور یہ کلاس آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے. تھینک یو فار. تو پھر آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، نظم ننھی چیزیں کو لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ آپشن 1 علامہ شبلی نعمانی، آپشن 2 علامہ اقبال، اور 3 اختر شیرانی، اور 4 علقمہ شبلی. اس کا صحیح جواب ہے علقمہ شبلی. علقمہ شبلی اس کا صحیح جواب ہے. نظم ننھی چیزیں کو لکھنے والے شاعر علقمہ شبلی ہیں. تو ہمارا دوسرا سوال دیکھیں گے. دوسرا سوال، ضرب الکلیم اور ارمغان حجاج ان کے شعری مجموعے ہیں. پہلا مرزا اسد اللہ خان غالب، دوسرے خواجہ الطاف حسین حالی، اور تیسرے علامہ اقبال، اور چوتھے دیا شنکر. اس سوال کا صحیح جواب ہے علامہ اقبال. اس سوال کا صحیح جواب ہے علامہ اقبال. ضرب الکلیم اور ارمغان حجاج علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں. تو اگلا سوال دیکھیں گے. تیسرا سوال، شاذ تمکنت کا شعری مجموعہ ڈیش ہے. پہلا کلیات نظیر، دوسرا نیم خواب، تیسرا صبح بہار، چوتھا شاخ سندل. اس کا صحیح جواب ہے نیم خواب. اس کا صحیح جواب ہے نیم خواب. شاذ تمکنت کے شعری مجموعہ میں ان کا ایک شعری مجموعہ نیم خواب ہے. تو پھر اگلا سوال دیکھیں گے. چوتھا سوال، اسرار الحق کا تخلص کیا ہے؟ اسرار الحق ایک شاعر ہیں، ان کا تخلص پوچھا گیا ہے. پہلا نسیم، دوسرا امجد، تیسرا مجاز، اور چوتھا سردار. اس سوال کا صحیح جواب ہے مجاز. تو ہم اگلا سوال دیکھیں گے. پانچواں سوال، اختر شیرانی کی مقام ولادت ڈیش ہے. یعنی اختر شیرانی کی مقام ولادت کہاں ہوئی؟ پہلا آپشن تونک راجپوتانہ، دوسرا دہلی، تیسرا اورنگ آباد مہاراشٹرا، اور چوتھا لکھنؤ اتر پردیش. اس سوال کا صحیح جواب ہے تونک راجپوتانہ. تو ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے. چھواں سوال، غزل کا آخری شعر ڈیش کہلاتا ہے. غزل کا آخری شعر ڈیش کہلاتا ہے. پہلا آپشن مطلع، دوسرا ردیف، تیسرا مقطع، اور چوتھا حسن تعلیل. اس سوال کا صحیح جواب ہے مقطع. اس سوال کا صحیح جواب ہے مقطع. تو ہم اگلے سوال کی جانب چلیں گے. ساتواں سوال، نور العین، بیت المال، ماہر القادری وغیرہ الفاظ کہلاتے ہیں. آپشن 1 سابقہ، دوسرا حروف قمری، تیسرا لاحقہ، اور چوتھا حروف شمسی. اس سوال کا صحیح جواب ہے حروف قمری. نور العین، بیت المال، ماہر القادری الفاظ حروف قمری میں آئیں گے، کیونکہ جو الفاظ میں الف لام لگایا جائے اور ان کو پڑھا بھی جائے تو ان کو حروف قمری کہا جاتا ہے. تو ہم اگلی سوال کی طرف چلیں گے. آٹھواں سوال، جانور چراگاہ میں چرتے ہیں.
اس جملے میں موجود لفظ چراگاہ کے معنی کیا ہے؟ درخت، جانور چرنے کی جگہ، جانور چرانے والا اور ندی۔ چراگاہ کی معنی ہے جانور چرنے کی جگہ۔ اس سوال کا صحیح جواب جانور چرنے کی جگہ۔ تو پھر ہم اگلی سوال کی طرف چلیں گے۔ 9واں سوال، حق کا ضد کیا ہے؟ پہلا، باحق، بے انصاف، نا انصاف، ناحق۔ حق کا ضد ہے ناحق۔ تو پھر ہم دوسرے سوال کی طرف چلیں گے۔ 10واں سوال، فقیر کی جمع کیا ہے؟ فقیریں، افقار، فقرات، فقرا۔ فقیر کی جمع ہے فقرا۔ تو ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ 11واں سوال، اس علامت کو جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ وہ کون سی علامت ہے جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے؟ سکتہ، فجائیہ، ختمہ، قوسین۔ اس کا صحیح جواب ہے ختمہ۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس جملے کے آخر میں لگایا گیا ہے۔ جملے کے آخر میں لگایا جانے والی علامت کون سی ہے؟ یعنی ختمہ کہلاتی ہے، فل اسٹاپ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو پھر اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ 12واں سوال، سر منڈاتے ہی ڈیش پڑے، اس کہاوت کو موزوں لفظ سے مکمل کیجیے۔ گولے، پتھر، اولے، خطرے۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑے ہیں، اولے پڑے۔ اس کہاوت کا صحیح جواب یہ ہے۔ تو پھر ہم اگلی سوال کی طرف چلیں گے۔ 13واں سوال، وہ نام جو کسی شخص یا شے کے وجود میں آنے کے وقت رکھا گیا ہے کہلاتا ہے؟ عرف، لقب، علم، خطاب۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے علم۔ وہ کون سی بھی چیز ہو جس کے وجود میں آنے کے وقت رکھا گیا نام جو ہے وہ علم کے دائرے میں موجود رہتا ہے، علم کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہم اگلی سوال کی طرف چلیں گے۔ 14واں سوال، تم کہاں گئے تھے؟ تم کہاں گئے تھے؟ اس جملے میں موجود لفظ کہاں کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیر، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہامیہ۔ کہاں ضمیر استفہامیہ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے ضمیر استفہامیہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ اب ہم اگلی سوال کی طرف چلیں گے۔ 15واں سوال، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع کیا ہے؟ اخلاقی سیرت، اخلاق و سیرت، احساسات، سماجی شعور، طنز و مزاح۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے اخلاق و سیرت۔ تو پھر ہم اگلی سوال کی طرف چلیں گے۔ 16واں، دوران گفتگو غیر موجود فرد کو کہتے ہیں؟ حاضر، متکلم، غائب، مخاطب۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے غائب۔ تو پھر ہم اگلی سوال کی طرف چلیں گے۔ ایسے حروف جو دو جملوں یا دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ حروف ربط، حروف عطف، حروف تخصیص، حروف فجائیہ۔ اس سوال کا جواب ہے حروف عطف۔ تو پھر اگلی سوال دیکھیں گے۔ کتاب فروش، سبزی فروش، یہ دونوں مرکب الفاظ کس کی مثال ہیں؟ حروف شمسی، سابقہ، لاحقہ، تشبیہ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے لاحقہ۔ تو پھر اگلا سوال دیکھیں گے۔ امجد شعر لکھ رہا ہے، اس جملے میں مفعول کیا ہے؟
امجد شعر لکھ رہا ہے کوئی نہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب اس جملے میں موجود مفعول کیا ہے؟ شعر۔ امجد جو فاعل ہوتا ہے، لکھ رہا ہے جو فعل ہوتا ہے، اسی طرح شعر وہ مفعول ہوتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے شعر۔ تو پھر اگلے سوال دیکھیں گے، کسی شے کو دوسری شے کے مشابہ قرار دینا ڈیش کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مبالغہ، کنایہ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے تشبیہ۔ تو پھر اگلا سوال دیکھیں گے، 21واں سوال، جملے میں فعل، فاعل اور مفعول پایا جائے تو وہ کہلاتا ہے، وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، متعلق فعل۔ جس جملے میں فعل، فاعل اور مفعول پایا جائے اس جملے کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو پھر اگلا سوال دیکھیں گے، آن بان، کام کاج، سج دھج وغیرہ ایسے الفاظ کس کی مثال ہیں؟ مترادفات، قریب المعنی، محمل، ہم معنی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے قریب المعنی۔ تو پھر اگلا سوال دیکھیں گے، شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا کہلاتا ہے؟ مبالغہ، مجاز مرسل، تلمیح، حسن تعلیل۔ اس سوال کا صحیح جواب تلمیح ہے۔ تو پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ آخری سوال ہے، اگر آپ کو اس کلاس اچھی لگی ہو تو کامنٹ کیجئے، لائک ضرور کرنا، کیونکہ آپ کے لائک، ہر ایک لائک ہم کو سپورٹ ملتی ہے۔ 24واں سوال، گدھا کی مؤنث پہچانیے۔ گدھن، گدھی، گدت، گدنی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے گدھی۔